سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، خلافت اندلس، ایپیسوڈ 70۔ خلفائے اندلس، عبد الرحمن بن معاویہ اموی۔ عادات و خصائل۔ عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم 113 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ عبد الرحمن کا باپ معاویہ عین عالم نوجوانی میں بعمر 21 سال 118 ہجری میں، جبکہ عبد الرحمن کی عمر 5 سال کی تھی، فوت ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں عبد الرحمن کا دادا ہشام بن عبد الملک تخت خلافت پر متمکن تھا۔ خلیفہ ہشام نے اپنی اس پوتے کی تعلیم و تربیت کی جانب خصوصی توجہ مبذول رکھی۔ ہشام بن عبد الملک کا ارادہ تھا کہ میں عبد الرحمن بن معاویہ کو ولی عہد بناؤں گا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ عبد الرحمن میں ہر قسم کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ عبد الرحمن کی عمر صرف 12 سال ہونے پائی تھی کہ ہشام بن عبد الملک فوت ہوا، اور اس کے بعد ہشام بن عبد الملک کا بھتیجا ولید بن یزید تخت خلافت پر بیٹھا۔ عبد الرحمن کے اندر ابتدا ہی سے علامات سروری موجود تھی۔ وہ عادات بد اور خصائل رذیلہ سے بالکل پاک اور بے تعلق رہا تھا۔ علاوہ علوم مروجہ کے درباری اور آئین جہاں بانی سے اسے پوری واقفیت حاصل تھی۔ علماء اور امراء سلطنت کی صحبتیں اسے میسر رہی تھیں، اور جوان ہونے کے بعد فنون سپاہ گیری اور جنگی قابلیت سے وہ بے بہرا نہ تھا۔ بری صحبتوں سے اسے ہمیشہ نفرت اور اخلاق فاضلہ کے حاصل کرنے کا ہمیشہ شوق رہا۔ اراکین سلطنت اور علماء دمشق اس کی عزت و حرمت کو ملحوظ رکھتے اور اسے خاندانی خلافت میں ایک بہترین شخص تصور کرتے تھے۔ ترک وطن۔ 132 ہجری میں جب خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہو کر خلافت عباسیہ شروع ہوئی تو عبد الرحمن بن معاویہ کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ دریائے فرات کے کنارے عبد الرحمن کی ایک جاگیر تھی۔ جب عباسی لشکر ملک شام میں داخل ہو کر دمشق پر قابض و متصرف ہوا اور بنو امیہ کا قتل عام ہونے لگا تو اس زمانے میں عبد الرحمن بن معاویہ دمشق میں موجود نہ تھا، بلکہ اپنی جاگیر کے گاؤں میں آیا ہوا تھا۔ عبد الرحمن کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنو امیہ اور ان کے ہمدردوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے تو وہ احتیاط کی نظر سے گاؤں کے باہر درختوں کے کنج میں خیمہ نصب کر کے رہنے لگا، کیونکہ گاؤں پر اگر کوئی آفت آئی تو خطرے سے واقفیت ہو کر اپنی جان بچانے کی فکر کر سکے۔ ایک روز وہ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ اس کا 3-4 سالہ لڑکا جو باہر کھیل رہا تھا خوفزدہ ہو کر خیمے کے اندر آیا۔ عبد الرحمن اس کے خوفزدہ ہونے کا سبب معلوم کرنے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ عباسیوں کا سیاہ جھنڈا ہوا میں لہرا رہا ہے اور اس کی جانب آ رہا ہے۔ تمام گاؤں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر عباسی لشکر بنو امیہ کو قتل کرنے کو پہنچ گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر دریا کی طرف بھاگا۔ ابھی وہ دریا تک نہ پہنچنے پایا تھا کہ دشمنوں نے اس کا تعاقب کیا اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ تم بھاگو مت، ہم تم کو کوئی آزار نہ پہنچائیں گے اور ہر طرح تمہاری امداد و اعانت بجا لائیں گے۔ عبد الرحمن کے پیچھے پیچھے اس کا بھائی تھا۔ عبد الرحمن نے دشمنوں کی ان باتوں کی جانب مطلق التفات نہ کیا اور دریا کے کنارے پہنچتے ہی دریا میں کود پڑا۔ عبد الرحمن کا بھائی تشفی آمیز باتوں سے فریب کھا کر دریا کے کنارے کھڑا ہو کر اور رک کر کچھ سوچنے اور پیچھے کو دیکھنے لگا۔ دشمنوں نے فوراً پہنچتے ہی اس کا سر تلوار سے اڑا دیا۔ عبد الرحمن نے مطلق پس و پیش نہ کیا اور دریا میں تیرتا ہوا اپنے بیٹے کو چھاتی سے لگائے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ دشمنوں نے دریا میں تیرنے کی جرات نہیں کی، بلکہ اسی کنارے پر کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ عبد الرحمن افریقہ میں۔ عبد الرحمن یہاں سے چھپتا چھپاتا چل کھڑا ہوا، کبھی کسی گاؤں میں مسافر بن کر ٹھہر جاتا، کبھی جنگل میں کسی درخت کے نیچے پڑا رہتا۔ غرض بھیس بدلے اور بیٹے کو لیے ہوئے بڑی بڑی منزلیں طے کرتا ہوا فلسطین کے علاقے میں پہنچ گیا۔
وہاں اسے اتفاقاً اس کے باپ کا غلام بدر نامی مل گیا۔ وہ بھی اسی حالت میں اپنی جان بچاتا اور چھپتا ہوا مصر کی طرف جا رہا تھا۔ بدر کے پاس عبد الرحمن کی ہمشیرہ کے کچھ زیورات اور روپیہ بھی تھا جو اس نے عبد الرحمن کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح عبد الرحمن کی خرچ کی تکلیف رفع ہو گئی۔ اب اس نے اپنا بھیس بدل کر اور معمولی سوداگروں کی حالت بنا کر بدر کی معیت میں سفر شروع کیا۔ مصر میں پہنچ کر بنو امیہ کے ہمدردوں سے ملاقات کی اور یہاں کے چند روزہ قیام کے بعد افریقہ کا قصد کیا۔ عبد الرحمن کا افریقہ میں اپنی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ اور فراری۔ گورنر افریقہ کو عبد الرحمن کی آمد کا حال معلوم ہوا تو وہ عزت و محبت کے ساتھ پیش آیا، لیکن اسے چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ عبد الرحمن افریقہ میں اپنی حکومت قائم کرنے کی فکر میں مصروف ہے۔ ادھر اس نے عباسیوں کی خلافت کے مستحکم ہو جانے کا حال سنا اور عبد الرحمن کو گرفتار کر کے عباسی خلیفہ صفاح کے پاس بھیج دینے کا ارادہ کیا۔ عبد الرحمن کو عین وقت پر اس کی اطلاع ہو گئی اور وہ اپنے غلام بدر اور اپنے بیٹے کو لے کر فوراً روپوش ہو گیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ گورنر افریقہ نے عبد الرحمن کی گرفتاری کے لیے ایک گران سنگ انعام مشتہر کر دیا۔ جا بجا عبد الرحمن کی تلاش شروع ہو گئی، لہٰذا عبد الرحمن کو اپنی جان بچانے کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑیں۔ وہ کئی روز تک بھوکا رہا، صحرا کے گوشوں میں ہفتوں اور مہینوں روپوش ہونا پڑا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے کسی بربری عورت کی کٹی میں پناہ لی اور گرفتار کرنے والے پہنچے تو بوڑھی عورت نے ایک کونے میں عبد الرحمن کو بٹھا کر اس کے اوپر اپنے بہت سے کپڑے ڈال دیے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کونے میں پرانے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس طرح متلاشی لوگ دیکھ بھال کر کے چلے گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دستیاب ہونا دشوار ہو گیا۔ غرض اسی پریشانی اور تباہ حالی میں 4-5 سال تک عبد الرحمن افریقہ میں رہا۔ آخر وہ بربری قوم کے قبیلہ زنانہ کی ایک شاخ بنو نفوسہ میں پہنچا۔ ان لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبد الرحمن کی ماں ہمارے ہی قبیلے کی ایک عورت تھی تو انہوں نے عبد الرحمن کو مثل اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں کے اپنے ہاں مہمان رکھ لیا اور اسے اطمینان دلایا کہ ہم تمہاری ہر طرح اعانت و حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن نے سبتہ میں جہاں قبیلہ بنو نفوسہ کی آبادی زیادہ تھی وہاں قیام کیا، اور اس 4-5 سال کے تجربے سے عبد الرحمن کو معلوم ہو گیا تھا کہ گورنر افریقہ سے ملک افریقہ کا چھیننا اور یہاں کوئی حکومت قائم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ سبتہ میں آ کر اسے اندلس کے حالات سے زیادہ واقفیت حاصل ہوئی، کیونکہ یہ مقام جزیرہ نما اندلس سے بہت ہی قریب اور قوی تعلق رکھتا تھا۔ جب عبد الرحمن کو یہ معلوم ہوا کہ اندلس میں بدامنی اور خانہ جنگی موجود ہے اور وہاں کا حاکم یوسف باغیوں کی سرکوبی میں مصروف اور پریشان ہے، تو اس کی اولوالعزم طبیعت اور ہمت بلند میں ایک تحریک پیدا ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے غلام بدر کو اندلس روانہ کیا اور ان لوگوں کے نام جو خلافت بنو امیہ میں سرداری اور عزت کا مرتبہ رکھتے اور بنو امیہ کے ہمدرد تھے خطوط لکھے۔ عبد الرحمن اندلس میں۔ بدر نے اندلس میں پہنچ کر ابو عثمان اور عبداللہ بن خالد سے ملاقات کی اور نہایت قابلیت کے ساتھ ان کو اپنی خواہش کے موافق آمادہ کر لیا۔ ابو عثمان نے شامی اور عربی سرداروں کو جمع کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا اور وہ سب شہزادہ عبد الرحمن کو اندلس بلانے اور اس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی تھی۔ بدر کو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اپنے 11 آدمیوں کے ہمراہ ایک کرایہ کا جہاز لے کر سبتہ کی جانب روانہ کر دیا تھا کہ شہزادہ عبد الرحمن کو ہماری طرف سے اطمینان دلاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہاں لاؤ۔ اور یہ بھی ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ لوگ جو بنو امیہ کے ہمدرد ہو سکتے تھے زیادہ تر اندلس کے جنوبی اور مشرقی ساحل کی طرف آباد تھی، اس لیے عبد الرحمن کو اندلس پہنچنے میں اور بھی زیادہ آسانی ہوئی۔ اندلس سے آنے والا یہ جہاز جس میں بدر اندلس کے آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا جب ساحل سبتہ کے قریب پہنچا تو اس وقت عبد الرحمن نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ جہاز سے اتر کر بدر کی رہبری میں عبد الرحمن کے سامنے گئے اور سب سے پہلے ان 11 آدمیوں کے امیر وفد ابو غالب نے آگے بڑھ کر عبد الرحمن کو سلام کیا اور کہا کہ اہل اندلس آپ کے منتظر ہیں۔ عبد الرحمن نے اس کا نام دریافت کیا۔ جب نام سنا تو عبد الرحمن خوش ہو گیا اور جوش مسرت میں بے اختیار کہہ اٹھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ضرور غالب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے مطلق تعامل نہ کیا، فوراً جہاز میں سوار ہو گیا، اپنے چند جانثاروں کو سبتہ میں موجود اور اس سے ہمدردی کا تعلق رکھتے تھے اپنے ہمراہ لے لیا
اور اندلس کے ساحل پر جا اترا۔ وہاں پہلے سے ہزارہ لوگ استقبال کے لیے موجود تھے، جیسا کہ پچھلی قسط میں بیان ہو چکا ہے۔ قردبہ پر عبد الرحمن کا قبضہ۔ عبد الرحمن کے اندلس پہنچتے ہی ہوا خواہان بنو امیہ اور اہل شام سن کر دوڑ رہے تھے اور عبد الرحمن کی اطاعت و فرمانبرداری کی حلف اٹھائی۔ اس کے بعد ارد گرد کے شہروں اور قصبوں پر قبضہ شروع ہوا۔ موسم برسات کے آ جانے کے سبب یوسف جلد قرطبہ نہ آ سکا، اس لیے عبد الرحمن کو یوسف کی فیصلہ کن جنگ کے لیے 7 مہینے کی مہلت مل گئی۔ آخر عید الاضحیٰ کے روز لڑائی ہوئی اور دارالسلطنت قرطبہ پر عبد الرحمن کا قبضہ ہوا۔ جب اس لڑائی میں فتح حاصل ہوئی تو یمنی لوگوں کے ایک سردار ابو الصباح نامی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یوسف سے ہم بدلہ لے چکے ہیں، اب موقع ہے کہ اس نوجوان یعنی عبد الرحمن کو قتل کر دو اور بجائے اس کے کہ یہاں امویوں کی حکومت ہو، اپنی قوم کی حکومت قائم کر لو۔ مگر چونکہ عبد الرحمن کے لشکر میں شامیوں اور بربریوں کی تعداد کافی تھی، اس لیے اعلانیہ یمنی لوگ کوئی مخالفت یا بغاوت نہ کر سکے اور خاموش ہو کر خفیہ طور پر عبد الرحمن کی ذات پر حملہ کرنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ اتفاق سے عبد الرحمن کو بھی ان لوگوں کے ارادے کا حال معلوم ہو گیا۔ اس نے صرف یہ کیا کہ اپنا ایک باڈی گارڈ یعنی محافظ دستہ قائم کر لیا اور بظاہر چشم پوشی اور درگزر سے کام لیا، اور چند مہینے کے بعد ابو الصباح کو اس کی غلطی کی سزا میں قتل کرا دیا گیا۔ عبد الرحمن کے عہدیدار۔ عبد الرحمن اموی چونکہ نو عمر اور اس ملک میں ایک اجنبی شخص تھا، لہٰذا یہاں کے عمرہ، یہاں کے عمال، یہاں کی رعایا، یہاں کے قبائل اور ان کی خصوصیات سے اسے پوری واقفیت اور آگاہی نہ تھی۔ عبد الرحمن کی حکومت کے شروع ہوتے ہی حکومت و سرداری کے عہدوں پر جو لوگ مقرر و مامور ہوئے، ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اہل اندلس کی ناراضی کا باعث ہوئے۔ بعض ایسے اشخاص تھے جن کو توقع کے موافق وہ عہدے نہیں ملے۔ اس طرح ایک بڑی تعداد ملک میں ایسی پیدا ہو گئی جو عبد الرحمن کی حکومت سے بھی کوبیدہ خاطر اور ملول ہوئی۔ اس کے علاوہ یوسف فہری جو سابق امیر اندلس تھا اور زمیل بن حاتم کے دوست احباب اور متعلقین تو ناخوش تھے ہی۔ بغاوتیں۔ عبد الرحمن بن معاویہ اگرچہ کسی گروہ اور کسی فریق سے خصوصی تعلق نہ رکھتا تھا اور وہ سب سے یکساں برتاؤ کرنا چاہتا تھا، مگر جو پہلے سے اندلس میں رونما تھی ان کا یہ اثر ہوا کہ عبد الرحمن کو اپنی حکومت کے شروع میں بغاوتوں اور سرکشیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یوسف فہری سابق امیر اندلس معاہدے کے موافق قرطبہ میں مقیم یا یوں کہیے کہ نظر بند تھا۔ قرطبہ پر قابض ہونے کے بعد عبد الرحمن کو 2 سال تک ملک کے صوبوں پر تسلط قائم کرنے اور سرکشوں کو اطاعت پر مجبور کرنے پر صرف کرنے پڑی، اور اسی دوران میں عبد الرحمن کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے ہم قوموں کو جہاں کہیں وہ بنو عباس کی تلوار سے بچ گئے ہوں اپنے پاس بلوائے اور بربریوں کی ایک فوج مرتب کرے جن سے حمایت و ہمدردی کی اسے توقع تھی۔ خاندان بنو امیہ کا ایک شخص عبد الملک بن عمر بن مروان بن حکم اور اس کا بیٹا عمر بن عبد الملک عباسیوں کی تلوار سے بچے ہوئے ابھی تک مصر میں موجود تھے۔ انہوں نے جب اندلس پر قبضے کا حال سنا تو مصر سے روانہ ہوئے اور بنو امیہ کے 10 اور آدمی بھی جو ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ 12 آدمیوں کا قافلہ اندلس میں عبد الرحمن کے پاس پہنچ گیا۔ عبد الرحمن اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ عبد الملک بن عمر کو اشبیلیہ کی اور عمر بن عبد الملک کو مرور کی حکومت پر مامور کیا۔ اس اجنبی ملک میں عبد الرحمن بالکل تنہا تھا اور مسلمانوں نے اندلس کے مختلف فرقوں اور گروہوں سے اسے کوئی توقع نہ تھی کہ وہ سب کے سب عباسیوں کی مخالفت پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ اس لیے اس نے اول اپنے آپ کو اسی طرح ایک امیر اندلس کی حیثیت میں رکھا جیسا کہ اس سے پہلے بھی اندلس کے امیر ہوتے رہے تھے۔ خطبے میں وہ خلیفہ عباسی کا نام لیتا تھا، حالانکہ دل سے عباسیوں کا دشمن تھا اور ان کو اپنا دشمن جانتا تھا۔ ان ہم قوم اور ہم قبیلہ بلکہ قریبی رشتہ داروں کو اس نے اپنے لیے بہت ہی غنیمت سمجھا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دے دیے تھے۔ اندلس کے اندر عبد الرحمن کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو اس کی حکومت سے خوش نہیں تھے، اور جب اس نے 141 ہجری میں عبد الملک اور اس کے بیٹے عمر کو اشبیلیہ وغیرہ کی حکومت عطا کی تو ان لوگوں کو آزادانہ اور پہلے سے زیادہ چموگوئیوں کا موقع مل گیا اور غدر و بغاوت کی تحریک جلد سے جلد نشو و نما پا کر خطرناک صورت اختیار کر گئی تھی۔
یوسف بن عبد الرحمن سابق امیر اندلس کا قتل۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یوسف بن عبد الرحمن سابق امیر اندلس کو لوگوں نے ابھارا۔ وہ قرطبہ سے چھپ کر بھاگ نکلا، مگر اس کے دونوں بیٹے ابو زید عبد الرحمن اور ابو الاسود قرطبہ سے نہ نکل سکے۔ وہ قرطبہ ہی میں رہ گئے۔ زمیل بن حاتم یوسف بن عبد الرحمن فہری کا وزیر بھی قرطبہ سے نہ نکل سکا۔ یہ تینوں نظر بند اور قید کر لیے گئے۔ یوسف فہری قرطبہ سے بھاگ کر تلی تلا پہنچا۔ قرارداد کے موافق ہر طرف سے لوگ آ کر اس کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے اور بہت جلد 20,000 آدمیوں کا لشکر اس کے جھنڈے تلے تلی تلا میں مرتب ہو گیا۔ یوسف بن عبد الرحمن اس لشکر کو لے کر اشبیلیہ پر حملہ آور ہوا اور عبد الملک بن عمر کا محاصرہ کر لیا۔ عبد الملک مدافعت پر آمادہ ہو گیا۔ یوسف نے اشبیلیہ کی فتح میں زیادہ وقت صرف کرنا مناسب نہ سمجھ کر محاصرہ اٹھا لیا اور قرطبہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر عبد الملک کا بیٹا عمر اپنے باپ کے محصور ہونے کی خبر سن کر اشبیلیہ کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر یوسف بن عبد الرحمن کی فوج کا تعاقب کیا۔ ادھر عبد الرحمن کو جب یہ معلوم ہوا کہ یوسف 20,000 فوج لیے ہوئے قرطبہ کی جانب آ رہا ہے تو وہ قرطبہ سے نکل کر خود یوسف کی طرف بڑھا۔ راستے میں مقابلہ ہوا۔ سامنے سے عبد الرحمن نے حملہ کیا، پیچھے سے عبد الملک اور عمر آ گئے۔ یوسف کی فوج کے بہت سے آدمی مارے گئے اور یوسف شکست کھا کر بے سر و سامانی کے ساتھ تلی تلا کی جانب بھاگا۔ تلی تلا کے قریب پہنچا تھا کہ اس کی فوج کے یمنی لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یوسف کو ہم قتل کر دیں اور اس کا سر امیر عبد الرحمن کے پاس لے جائیں تو وہ اس خدمت کے صلے میں ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہماری اس خطا کو کہ ہم نے بغاوت میں شرکت کی ہے معاف کر دے گا۔ چنانچہ یمنیوں نے یوسف کو تلی تلا میں داخل ہونے سے پہلے قتل کر دیا اور اس کا سر لے کر عبد الرحمن کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یوسف فہری بڑا بہادر اور نامور سپہ سالار تھا اور وہ اندلس کا امیر رہ چکا تھا۔ اس میں سخاوت و مروت کا مادہ بہت تھا، مگر لوگوں کے دھوکہ دینے سے دھوکہ کھا جاتا تھا۔ اس مرتبہ بھی یوسف نے فریب کھایا اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اس طرح اپنی جان کو گنوایا۔ اس تلخ تجربے کے بعد امیر عبد الرحمن کے لیے یہ جائز ہو گیا تھا کہ وہ زمیل بن حاتم اور یوسف کے بیٹوں کو قتل کرا دی۔ چنانچہ ابن حاتم اور ابو زید بن یوسف تو قتل کر دیے گئے، مگر ابو الاسود کو بوجہ اس کے کہ اس کی عمر تھوڑی تھی قرطبہ کے متصل ایک پہاڑی قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ فتنہ یوسف کے فروغ ہو جانے کے بعد باغیوں اور سرکشوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور بظاہر امیر عبد الرحمن کا تسلط پورے طور پر قائم ہو گیا۔ امیر عبد الرحمن نے فہری خاندان کے سرکشوں کی لاشوں کو جو اس کی بغاوت میں مقتول ہوئے تھے لوگوں کی عبرت کے لیے قرطبہ کے باہر صلیب پر لٹکوا دیا گیا۔ بظاہر لوگوں پر حیرت طاری ہوئی، لیکن اندر ہی اندر فہریوں کی ہمدردیوں کے جذبے بھی ترقی کرتے رہے۔ ابو الاسود بن یوسف فہری جو قرطبہ کے باہر ایک قلعے میں قید تھا، اس نے ایک عرصے بعد اپنے آپ کو نابینا ظاہر کیا اور کہا کہ میری بصارت جاتی رہی ہے۔ محافظوں نے اسے اندھا سمجھ کر نگرانی میں بے احتیاطی برتنی شروع کر دی۔ وہ صبح کو قلعے سے باہر ندی کے کنارے پیشاب پاخانے کے لیے لاٹھی ٹیکتا ہوا چلا جاتا اور وہاں سے فارغ ہو کر کہتا کہ کوئی خدا کا بندہ اندھے کو راستہ بتا دے اور قلعے تک پہنچا دے۔ اسی وقت اس طرف بہت سے فوجی سپاہی بھی حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی شخص اس مصنوعی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر قلعے کے دروازے تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی نگرانی کرنے والے بالکل بے فکر اور مطمئن ہو گئے کہ یہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ ابو الاسود کے پاس اس کا ایک غلام ندی کے کنارے آنے لگا۔ اس کی معرفت ابو الاسود نے اپنے ہمدردوں کو سلام و پیام بھیجنے شروع کر دیے اور ایک روز گھوڑوں کی ڈاک بٹھا کر 164 ہجری میں اس قید سے آزاد ہو کر نکل بھاگا۔ اس کا ذکر آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اندرونی انتظام۔ یوسف فہری سے فارغ ہو کر امیر عبد الرحمن نے ملک کے اندرونی انتظام کی طرف توجہ کی اور ہر قسم کی شاہانہ علامات فراہم کرنے کے بعد 146 ہجری میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے عباسی خلیفہ کا نام خطبے سے خارج کر دیا۔ عباسیوں کی خلافت مشرق میں ابھی نئی قائم ہوئی تھی اور ابھی تک مشرق کے جھگڑوں اور فتنوں سے پورے طور پر فارغ و مطمئن نہ ہونے پائی تھی۔ اس لیے عبد الرحمن کے اندلس پر قابض و متصرف ہونے کا حال سن کر وہ رنجیدہ تو ضرور ہوئے، لیکن اس قدر دور دراز علاقے میں وہ کوئی مہم نہیں بھیج سکے اور یہ سمجھ کر کہ عبد الرحمن کا اندلس سے بے دخل کرنا آسان کام نہیں ہے، اسی کو غنیمت سمجھتے رہے کہ ہمارے نام کا خطبہ وہاں پڑھا جاتا ہے۔
عباسی حکومت کا عبد الرحمن کے خلاف اقدام۔ اب جب کہ یہ معلوم ہوا کہ امیر عبد الرحمن نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے خطبے سے خلیفہ کا نام خارج کر دیا ہے، تو عباسی خلیفہ منصور کو سخت صدمہ ہوا۔ اس نے علا بن مغیث یحسبی سپہ سالار افریقہ کو ایک خط لکھا اور ایک سیاہ جھنڈا بھی اس کے پاس بھیجا کہ وہ فوج لے کر اندلس پر چڑھائی کرے۔ چنانچہ علا بن مغیث نے افریقہ سے اندلس کا قصد کیا۔ ادھر اندلس میں یوسف بن عبد الرحمن فہری کا ایک رشتہ دار ہاشم بن عبد فہری، جو شہر طلیطلہ کا رئیس سمجھا جاتا تھا، فہریوں کی اس تباہی سے بے حد افسردہ خاطر تھا۔ اس نے بہت سے بربریوں کو جو اس کے قریب آباد تھے لالچ دے کر اپنے ساتھ شریک کر لیا، اور وہ لوگ جو فہریوں کی عبرتناک تباہی سے زیادہ متاثر تھے خود آ کر ہاشم کے پاس جمع ہونے لگے تھے۔ ہاشم الفہری نے علا بن مغیث کے پاس افریقہ میں پیغام بھیجا کہ اب فوراً اندلس پر حملہ کریں، ادھر ہم پوری طاقت کے ساتھ مقابلے پر نکلتے ہیں۔ اس پیغام نے علا بن مغیث کے حوصلے اور بھی بلند کر دیے۔ عبد الرحمن افریقہ کی جانب سے ہونے والے حملے کی مطلق اطلاع نہ کرتا تھا۔ 146 ہجری میں ہاشم نے علم بغاوت بلند کیا اور شمالی اندلس پر قابض و متصرف ہو گیا اور طلیطلہ کو خوب مضبوط کر لیا۔ اب امیر عبد الرحمن قرطبہ سے فوج لے کر اس بغاوت کے فروغ کرنے کو روانہ ہوا اور جاگیر طلیطلہ کا محاصرہ کر لیا۔ طلیطلہ کے باغیوں نے خوب مستعدی سے مقابلہ کیا۔ اس محاصرے نے کئی مہینے تک طول کھینچا اور کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ادھر علا بن مغیث اپنے فوجوں کو لے کر براہ دریا علاقۂ باجا میں آ اترا اور اس کے پاس خلیفہ منصور عباسی کا بھیجا ہوا سیاہ جھنڈا اور فرمان موجود تھا۔ اندلس کی رعایا علا بن مغیث کو خلیفۃ المسلمین کا قائم مقام سمجھ کر اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے اور عبد الرحمن کو باغی سمجھنے لگے۔ امیر عبد الرحمن نے جب یہ خبر سنی تو سخت پریشان ہوا۔ یہ نہایت ہی نازک موقع تھا، کیونکہ شمالی اندلس کے باغی ابھی تک قابو میں نہ آنے پائے تھے کہ جنوبی اندلس میں ایک ایسا طاقتور دشمن داخل ہو گیا اور رعایا اس کی طرف متوجہ ہونے لگی تھی۔ اب امیر عبد الرحمن نے طلیطلہ سے محاصرہ اٹھایا اور نواری دشمن کی طرف متوجہ ہوا۔ اشبیلیہ کے قریب مقام قرمونہ میں پہنچا کہ علا بن مغیث اپنی افواج جرار لیے ہوئے مقابلے پر آن پہنچا۔ علا کے قریب پہنچنے پر خود عبد الرحمن کی فوج کے بہت سے آدمی علا بن مغیث کی فوج میں جا کر شامل ہو گئے۔ ادھر باغیان طلیطلہ نے محاصرے سے آزاد ہوتے ہی علا بن مغیث کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ایک فوجی دستہ بھیج دیا اور اس طرح اپنی ہوا خواہی کا یقین دلا دیا۔ عبد الرحمن کا جرأت مندانہ اقدام۔ علا بن مغیث نے قرمونہ کا محاصرہ کر لیا اور اپنی فوج کے دستوں کو لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر بھیجنا شروع کر دیا۔ اندلس کے بربری اور دوسرے لوگ یہ رنگ دیکھ کر لوٹ مار پر جا بجا پل پڑے۔ تمام ملک اندلس میں قتل و غارت اور بدامنی کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ امیر عبد الرحمن 2 مہینے تک قلعہ قرمونہ میں محصور رہا۔ سامان رسد کے ختم ہو جانے سے لوگ بھوک کے مارے مرنے لگے تھے اور کشودکاری کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ اس حالت یاس و نا امیدی میں امیر عبد الرحمن نے اپنے ہمراہیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ بھوک کی شدت سے مریں یا زندہ دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں، لڑ کر مر جائیں گے اور ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیں گے۔ چنانچہ اسی وقت ایک بڑا الاؤ آگ کا روشن کر کے 700 آدمیوں نے اپنی تلواروں کے میان اس میں ڈال کر جلا دیے، جو اس بات کی علامت تھی کہ دشمن سے لڑتے لڑے مر جائیں گے یا فتح حاصل کریں گے۔ اس کے بعد قلعے کا دروازہ کھول کر ایک دشمن پر جا پڑی۔ محاصر فوج 2 مہینے سے قلعے کو گھیرے ہوئے پڑی تھی۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ محصورین کی تعداد بہت قلیل ہے، اس لیے وہ غافل اور بے فکر تھی۔ ان 700 بھوکے شیروں نے نکل کر اس طرح قتل کا بازار گرم کیا کہ محاصر دشمن اپنی 7000 لاشیں قلعے کے سامنے چھوڑ کر میدان خالی کر گئے اور ذرا سی دیر میں ملک اندلس کی سلطنت جو امیر عبد الرحمن کے قبضے سے نکل چکی تھی پھر اس کے قبضے میں آ گئی۔ ایک عجیب قسم کی دل لگی۔ اس موقع پر امیر عبد الرحمن نے منصور عباسی کے ساتھ عجیب قسم کی دل لگی کی، یعنی علا بن مغیث اور لشکر عباسی کے تمام بڑے بڑے سرداروں کے سر کاٹ کر ہر ایک کے کان میں سوراخ کر کے ایک پرچہ باندھ دیا جس میں اس سردار کا نام مع عہدہ درج تھا۔ پھر ان سروں کو صندوقوں میں بڑی احتیاط کے ساتھ بند کرا کر حاجیوں کے قافلوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس طرح یہ صندوق مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے ایک حجازی نے ان کو خلیفہ منصور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ منصور نے جب ان صندوقوں کو کھولا تو جس صندوق میں علا بن مغیث کا سر تھا اسی میں وہ خط بھی تھا جو منصور نے علا بن مغیث کے نام
انلس پر حملہ کرنے کے لیے لکھا تھا۔ ساتھ ہی اس سیاہ علم کے پرزے اور دھجیاں بھی تھیں جو منصور نے ابن مغیث کے پاس بھیجا تھا۔ منصور نے ان سروں کو دیکھا اور صرف یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے اور عبد الرحمن کے درمیان سمندر حائل ہے۔ پھر ایک روز کہا کہ مجھ کو عبد الرحمن کی جرأت، دانائی اور حسن تدبیر پر حیرت ہے کہ اس نے کس بے سر و سامانی کے عالم میں اتنی دور دراز اور دشوار گزار ملک میں جا کر اپنی حکومت و سلطنت قائم کی۔ جنگ خرمونہ 146 ہجری کے آخری حصے میں ہوئی تھی۔ باغیوں کا استحصال۔ فتح خرمونہ کے بعد امیر عبد الرحمن نے اپنے خادم بدر اور نمام بن اقلمہ کو فوج دے کر طلحہ کی جانب واپس آیا۔ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد بدر اور نمام کو باغیان طلحہ پر فتح مبین حاصل ہوئی۔ ہشام بن عبد رباح فہری، حیات بن ولید یحسبی، عثمان بن حمزہ بن عبید اللہ بن عمر بن خطاب وغیرہ باغیوں کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے۔ ان سرداروں کو لے کر جب بدر اور نمام بن اقلمہ قرطبہ کے قریب پہنچے تو شہر سے باہر ان باغی سرداروں کے سروں کو مونڈ کر اور ذلت کے ساتھ گدھوں پر سوار کرا کر شہر کے اندر لے گئے، جہاں امیر عبد الرحمن کے حکم سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ علا بن مغیث کے ساتھ بہت سے یمانی قبائل شامل ہو گئی تھی اور ان میں سے اکثر آدمی جنگ خرمونہ میں عبد الرحمن اور اس کے ہمراہیوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئے۔ یمنی لوگوں کو اپنے ان مقتولین کا قصاص لینے کی خواہش تھی، چنانچہ اسی سال یعنی 147 ہجری میں سعید یحسبی نے، جو مدری کے نام سے مشہور تھا، اس نے خروج کیا اور شہل لبلا میں فوجیں فراہم کر کے اشبیلیہ پر قابض و متصرف ہو گیا۔ امیر عبد الرحمن یہ خبر پا کر قرطبہ سے فوج لے کر متری کے سرکوبی کے لیے اشبیلیہ کی جانب روانہ ہوا۔ متری نے اشبیلیہ کے ایک قلعے میں بند ہو کر مدافعت شروع کر دی اور عبد الرحمن نے اشبیلیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عتاب بن القمی شہر شدونہ میں تھا، وہ متری کے ساتھ اس بغاوت میں شرکت کا وعدہ کر چکا تھا، چنانچہ متری کے محصور ہونے کی خبر سن کر عتاب بن القمی شدونہ سے فوج لے کر روانہ ہوا۔ اب امیر عبد الرحمن نے یہ خبر سن کر اپنے خادم بدر کو ایک حصہ فوج دے کر روانہ کیا کہ عتاب کو متری تک نہ پہنچنے دیا جائے اور دونوں کے درمیان خود حائل رہے۔ ادھر سعید معروف بمتری مارا گیا، پھر اہل شہر نے ایک شخص خلیفہ بن مروان کو اپنا سردار بنا لیا، مگر آخر مجبور ہو کر امن کی درخواست دی۔ عبد الرحمن نے اس درخواست کو منظور کر کے قلعے کو مسمار کرا دیا اور خود قرطبہ کی جانب واپس آیا۔ اس کے بعد ہی علاقہ جیان میں عبداللہ بن خراشہ اسدی نے علم بغاوت بلند کیا اور امیر عبد الرحمن کے مقابلے کو فوجیں جمع کی۔ امیر عبد الرحمن نے فوراً ایک فوج اس طرف روانہ کی۔ عبداللہ کے ہمراہیوں نے یہ سن کر کہ عبد الرحمن کی فوج آ رہی ہے، عبداللہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عبداللہ اسدی نے امیر عبد الرحمن سے معافی کی درخواست کی، امیر نے اسے معافی دے دی۔ پھر 150 ہجری میں غیاث بن میر اسدی نے علم بغاوت بلند کیا۔ ولایت باجہ کے عامل نے فوجیں فراہم کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ معرکہ کارزار میں غیاث مارا گیا، اس کی فوج شکست کھا کر منتشر ہو گئی۔ عامل باجہ نے غیاث کا سر کاٹ کر بشارت نامے کے ساتھ عبد الرحمن کی خدمت میں بھیج دیا۔ اسی سال یعنی 150 ہجری میں امیر عبد الرحمن نے شہر قرطبہ کی شہر پناہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ 151 ہجری میں ایک شخص شقنا بن عبد الواحد نے، جو بربر کے قبیلے مکناسہ سے تعلق رکھتا تھا اور تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے معلمی کا پیشہ کرتا تھا، یہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اولاد سے ہوں اور میرا نام عبداللہ بن محمد ہے۔ اس شخص کو عباسیوں کی سازشی کارروائیوں اور کامیابیوں کا علم تھا، نیز علویوں کے داعی مکسانہ اور علاقہ بربر میں آتے رہتے تھے جن کا اسے علم تھا، لہٰذا اس نے اندلس کی حکومت کو درہم برہم کرنے کی جرأت و جسارت کی۔ اس کی یہ اولوالعزمی کچھ زیادہ عجیب نہ تھی، کیونکہ بہت جلد بربریوں کی ضعیف الاعتقادی قوم اس کے گرد جمع ہو گئی اور بربریوں کے علاوہ بعض اور لوگ بھی اس کے معتقد ہو گئے۔ ابن الواحد نے اپنی کرامات اور خرق عادات باتوں کا بھی ان لوگوں کو یقین دلا دیا تھا۔ ایک مجمع کثیر جب اس کے معتقدین کا فراہم ہو گیا تو اس نے علم بغاوت بلند کیا اور انلس کے مشرقی صوبے بلنسیا کے ایک مقام پر قابض و متصرف ہو گیا۔ امیر عبد الرحمن یہ خبر سن کر اس کی سرکوبی کے لیے قرطبہ سے روانہ ہوا۔ ابن عبد الواحد امیر عبد الرحمن کی آمد کا حال سن کر اپنی جماعت کے ساتھ پہاڑوں میں جا چھپا اور مقابلہ نہ کیا۔ امیر عبد الرحمن قرطبہ کی جانب واپس لوٹا، طلحہ کی حکومت پر حبیب بن عبد الملک کو مامور کر کے
ابن الواحد کی سرکوبی کی ہدایت کی۔ حبیب بن عبد الملک نے اپنی طرف سے سلیمان بن عثمان بن مروان بن عثمان بن ابان بن عثمان بن عفان کو ابن الواحد کی گرفتاری اور سزا دہی پر مامور کر دیا۔ سلیمان فوج لے کر ابن عبد الواحد کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ ابن عبد الواحد نے مقابلہ کیا اور سلیمان کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا اور اطراف قوریہ پر قابض و متصرف ہو گیا۔ یہ حالت سن کر 152 ہجری میں امیر عبد الرحمن نے قرطبہ سے کوچ کیا۔ ابن عبد الواحد امیر کی خبر سن کر فوراً پہاڑوں میں بھاگ گیا اور امیر عبد الرحمن پریشان ہو کر پھر واپس چلا گیا۔ 153 ہجری میں امیر عبد الرحمن نے اپنے خادم بدر کو ایک فوج دے کر روانہ کر دیا، اور بدر جب قلعہ شیطران کے قریب پہنچا تو ابن عبد الواحد شیطران کو خالی چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا گیا۔ 154 ہجری میں پھر امیر عبد الرحمن خود گیا، مگر حزب سابق شقنا بن عبد الواحد ہاتھ نہ آیا۔ 155 ہجری میں امیر عبد الرحمن نے ابو عثمان عبید اللہ بن عثمان کو ایک زبردست فوج دے کر روانہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی نتیجہ حسب مراد پیدا نہ ہوا، بلکہ ابن الواحد نے ابو عثمان کی فوج کے ایک بڑے حصے کو دھوکہ دے کر قتل کر ڈالا اور کئی شہروں کو لوٹ لیا۔ مجبور ہو کر امیر عبد الرحمن 156 ہجری میں پھر قرطبہ سے خود فوج لے کر روانہ ہوا اور قرطبہ میں اپنے بیٹے سلیمان کو بجائے اپنی حاکم بنا گیا۔ جب قلعہ شیطران کے قریب پہنچا تو خبر پہنچی کہ یمنی قبائل اور اہل اشبیلیہ نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ مجبوراً امیر عبد الرحمن شیطران اور ابن عبد الواحد کو ان کے حال پر چھوڑا اور اشبیلیہ کی طرف متوجہ ہوا، اور عبد الملک بن عمر کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر اشبیلیہ پر حملہ کر دے۔ عبد الملک نے اشبیلیہ کے قریب پہنچ کر اپنے بیٹے امیہ بن عبد الملک کو اہل اشبیلیہ پر شبخون مارنے کے لیے بطور ہراول آگے روانہ کر دیا۔ امیہ نے اہل اشبیلیہ کو ہوشیار پا کر حملہ نہ کیا اور باپ کے پاس واپس آ گیا۔ عبد الملک نے واپس آنے کی وجہ پوچھی تو امیہ نے کہا کہ اہل اشبیلیہ ہوشیار تھے اور حملہ کرنے کا موقع نہ تھا۔ عبد الملک نے کہا کہ تو نے موت سے ڈر کر حملہ نہیں کیا تو بڑا بزدل ہے، میں بزدل کو محبوب نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اس نے اسی وقت اپنے بیٹے امیہ کی گردن اڑا دی اور اپنے ہمراہیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جانتے ہو ہم لوگ کس طرح قتل کیے گئے اور اپنے وطن سے بے وطن ہوئے۔ اتفاق سے اس قدر دور دراز فاصلے پر زمین کا ایک ٹکڑا یعنی ملک اندلس ہاتھ آیا ہے جو بمشکل ہماری گزران کے لیے کافی ہے۔ بزدلی کے ساتھ اس کو بھی ہاتھ سے جانے دینا اور ضائع کرنا کسی طرح شایع نشان نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو موت پر ترجیح نہ دیں اور بہادری کے ساتھ لڑ کر مارے جائیں۔ سب نے اس کی تائید کی اور مارنے مرنے کی قسمیں کھائیں، چونکہ اشبیلیہ میں یمنی قبائل کی نہایت زبردست جمعیت اور پوری طاقت فراہم تھی، اور یہ ان کی طاقت و قوت کی گویا آخری نمائش تھی، لہٰذا اشبیلیہ کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ عبد الملک بن عمر نے حملہ کیا اور اس کی فوج نے اس حملے میں متفقہ طور پر اس کا ساتھ دیا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی، آخر اہل اشبیلیہ کو ہزیمت ہوئی۔ عبد الملک کے جسم پر کئی زخم آئے، مگر اس نے دشمنوں کے قتل کرنے میں حیرت انگیز طور پر بہادری دکھائی۔ لڑائی کے خاتمے پر جب عبد الملک نے تلوار ہاتھ سے رکھنی چاہی تو اس کی انگلیاں نہیں کھل سکیں اور تلوار ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ اسی حالت میں امیر عبد الرحمن بھی پہنچ گیا اور اس نے عبد الملک کے ہاتھ میں خون آلود تلوار دیکھ کر اور لڑائی کی رودات سن کر کہا، بھائی عبد الملک، میں اپنے لڑکے حشام کی شادی آپ کی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن نے عبد الملک بن عمر کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یمنی قبائل یعنی اشبیلیہ کے دو سردار عبد الغفار بن حامد حاکم شہر بنیلا اور حیوہ بن خلاقش حاکم اشبیلیہ اور عمر حاکم بیجا اس معرکے سے بچ کر فرار ہو گئی تھی۔ انہوں نے پھر اپنے گرد عربی قبائل کو جمع کرنا شروع کر دیا اور 157 ہجری میں امیر عبد الرحمن نے ان پر حملہ کیا اور شکست دے کر ان کو اور ان کے ہوا خواہوں کو قتل کر ڈالا۔ ان واقعات سے امیر عبد الرحمن کو عرب قبائل کی طرف سے بڑی بدگمانی اور بے اعتباری ہو گئی، چنانچہ اس نے اجمیوں اور غلاموں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا تاکہ ان لوگوں یعنی عرب قبائل کی بغاوتوں اور سرکشیوں سے امن مل سکے۔ یہی مجبوریاں غالباً خلفائے عباسیہ کو بھی پیش آئی ہوں گی، جن کی وجہ سے انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ خود عرب تھے، عربوں پر دوسری قوتوں کو ترجیح دی اور عربوں کی غداری سے ہمیشہ ڈرتے ہی رہے۔
160 ہجری میں عبد الرحمن نے ایک لشکر ابن عبد الواحد کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر نے جا کر قلعہ شیطران کا محاصرہ کیا اور 1 مہینے تک محاصرہ کیے رہنے کے بعد بلا نیل و مرام واپس آیا۔ آخر 162 ہجری میں ابن عبد الواحد قلعہ شیطران سے نکل کر علاقۂ شتت بریہ کے ایک گاؤں میں آ گیا۔ اس کے ہمراہیوں میں سے 2 شخص ابو معین اور ابو مریم نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کا سر لے کر امیر عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اس طرح اس فتنے کا عرصہ دراز کے بعد خاتمہ ہوا۔ ابھی ابن الواحد قتل نہ ہوا تھا کہ 161 ہجری میں عبد الرحمن بن فہری معروف بثقلبی نے افریقہ میں فوجیں آراستہ کر کے انلس پر قبضہ کرنے کے ارادے سے چڑھائی کر دی اور تدمیر کے میدان میں پہنچ کر قیام کیا۔ یہاں انلس کے بہت سے بربری آ کر اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ امیر عبد الرحمن بن حبیب نے سلیمان بن یقان والی بارسلونا کے پاس پیغام بھیجا کہ تم خلافت عباسیہ کی اطاعت قبول کر لو۔ عبد الرحمن بن حبیب فہری نے سلیمان بن یقان والی بارسلونا کے پاس پیغام بھیجا کہ تم خلافت عباسیہ کی اطاعت قبول کر لو ورنہ مجھ کو اپنے سر پر پہنچا ہوا سمجھو۔ سلیمان نے انکار کیا اور عبد الرحمن بن حبیب نے سلیمان پر حملہ کیا۔ مقابلہ ہوا اور سلیمان نے عبد الرحمن بن حبیب فہری کو شکست دے کر بھگا دیا۔ عبد الرحمن بن حبیب نے میدان تدمیر میں آ کر دم لیا۔ امیر عبد الرحمن بن معاویہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو وہ قرطبہ سے فوج لے کر میدان تدمیر کی طرف روانہ ہوا۔ امیر عبد الرحمن کے آنے کی خبر سن کر عبد الرحمن بن حبیب کوہ بلنسیہ میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ امیر عبد الرحمن بن معاویہ نے اشتہار دے دیا کہ جو شخص عبد الرحمن بن حبیب کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو اس قدر انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کے مشتہر ہوتے ہی ایک بربری کی نیت بگڑ گئی جو عبد الرحمن بن حبیب کے ہمراہیوں میں تھا۔ اس نے موقع پا کر عبد الرحمن بن حبیب کا سر کاٹ لیا اور امیر عبد الرحمن کی خدمت میں لا کر پیش کیا، پھر انعام وصول کر کے چل دیا۔ اس طرح 162 ہجری میں عبد الرحمن بن حبیب کے مارے جانے پر اس مہم کا خاتمہ ہو گیا اور امیر عبد الرحمن قرطبہ کی جانب واپس گیا۔ چند ہی روز کے بعد 162 ہجری میں دحیہ غسانی نے علاقۂ البیرہ کے ایک قلعے میں جاگزین ہو کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ امیر عبد الرحمن نے شہید بن عیسیٰ کو اس کی سرکوبی پر مامور کیا۔ شہید بن عیسیٰ نے اس باغی سردار کو شکست دے کر قتل کر ڈالا۔ اس کے چند روز بعد بربریوں نے سر اٹھایا اور ابراہیم بن سجرہ کی سرکردگی میں علم بغاوت بلند کیا۔ امیر عبد الرحمن نے ابراہیم بن سجرہ کی سرکوبی پر بدر کو مامور کر دیا۔ بدر نے ابراہیم کو قتل کر کے بربریوں کی جمعیت کو منتشر کر دیا۔ انہی دنوں سلمہ نامی ایک سپہ سالار نے قرطبہ سے فرار ہو کر تلیتلا کا رخ کیا اور تلیتلا پر قبضہ کر کے علم بغاوت بلند کیا۔ امیر عبد الرحمن نے حبیب بن عبد الملک کو سلمہ کی سرکوبی پر مامور کیا۔ حبیب نے جا کر تلیتلا کا محاصرہ کیا اور عرصہ دراز تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر سلمہ کا بحالت محاصرہ انتقال ہو گیا اور اس کے ہمراہی منتشر ہو گئی۔